آخر میں ایک غزل کے 5 شعر وہ میں ہر مشاعرے میں سناتا ہوں میں، اور وہ اس لیے نہیں کہ اس پہ داد مجھے ملتی ہے، وہ میں لے کے نہیں آیا، میرے ادھر پڑھی اتنی موٹی کتاب ہے وہ تو طرز و مزاج کی نثر کی، لیکن زبانی تو نہیں سنا سکتا نا، وہ تو میرے کمرے میں پڑھی ہے۔ چلیں آپ ذرا جامد کریں انہیں، وہ جو نا مجموعہ جو وہ دے وہ، یہ میں صدر بھائی یہ میں ایک غزل ہے جو میں مشن کے طور پہ میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے۔ لوگ جو ہیں ان کی خواہشیں بے قابو ہو رہی ہیں اور ہر کوئی ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہے، خاص طور پر جو ہماری نئی نسل ہے اس کو تو ایک جنون ہے، یعنی اس کو میں حیران ہوتا ہوں 10-10 لاکھ روپیہ دے کے باہر جاتے ہیں، ان 10 لاکھوں سے آپ یہاں کام کریں کروڑ پتی بننے آپ۔ میں نے وہاں لاہور میں دیکھا ہے، میں نے لاہور میں دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتیلے میں وہ چنے بیچتا تھا وہ بندہ، ایسے ایک نہیں سینکڑوں میں نے دیکھے ہیں اور ارب پتی بن گئے ہیں۔ صابن بیچتے تھے ریڈیوں پہ، وہ آج ان کی بیکو فیکٹری ہے ان کی، یعنی اور بہت اگر آپ اپنے ملک میں رہ کے کام کریں آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں عزت کے ساتھ جو آپ باہر جا کے۔ تو میں بھی جب تھا آپ کی عمر میں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، تو پہلے میں ان نوجوانوں کو پھر وہی اپنی نوجوانی یعنی 6 مہینے پہلے کے 2 شعر میں آپ کو وہ 2 شعر سنا دوں کہ وہ رتبہ منصب ذات نہ لکھنا، نام مقام نہ لکھنا، عشق کرو تو دانا لکھنا لیکن دام نہ لکھنا، اور جب تک وہ بھی اپنے خول سے باہر آ نہیں جاتا پیار بھرے خط لکھنا نیچے اپنا نام نہ لکھنا، پیار بھرے خط لکھنا نیچے اپنا نام نہ لکھنا۔ تو آپ کی عمر میں مجھے بھی یہ جنون سر میں سمایا کہ میں بھی جاؤں امریکہ، چنانچہ میرے 6-7 دوست تھے مال ٹاؤن کے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سارے بہت امیر گھرانے کے تھے اور میں اکیلا ایسا تھا ان میں جو امیر گھرانے کا نہیں تھا، سفید پوش تھا۔ ویسے سفید پوش کی ڈیفینیشن میں نے ایک جگہ لکھی ہے کہ سفید پوش وہ ہوتا ہے جو ماسی برکتے کے تندور سے کھانا کھاتا ہے اور ہوٹل ہلٹن کے باہر کھڑے ہو کر خلال کرتا ہے۔ تو وہ تو گئے بائیر گئے سارے کے سارے، میں نے 6,000 روپے جمع کیے۔ میں نے اس زمانے میں 10 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، اور لاہور سے پشاور تک میں گیا بس میں بیٹھ کے، پشاور سے پھر کابل تک میں پی آئی اے میں گیا، اور پھر وہاں سے لے کے یورپ تک سارا بسوں میں، ٹرین میں، ٹرکوں پہ لفٹ لے کے، بڑا مزہ آیا اس کا مجھے۔ اور وہاں سے پھر لگزمبرگ پہنچا، لگزمبرگ سے میں نے جو سب سے سستی ایئر لائن تھی اس کے ذریعے میں نیو یارک گیا، اینیو قصہ مختصر۔ تو میں وہاں 6,000 روپے میں پہنچ گیا تھا وہاں اس زمانے میں۔ تو اب وہاں میں گیا ہوں تو تھوڑی سی شروع میں محنت کرنی پڑی، بعد میں میں ایک تھا رمادہ ہوٹل، ایک بہت بڑا تھا چین ہے، اس میں ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریجز، میں آج ہنستا ہوں جب سوچتا ہوں یہ میں، اور $3,000 تنخواہ اس زمانے میں۔ تو لیکن ہر وقت میرا جی چاہتا تھا کہ یار یہ کیا فضول ہے، مجھے واپس، کیونکہ ابا جی جو میرے تھے روز ان کا خط آتا کہ بیٹے واپس آ جاؤ، بیٹے واپس آ جاؤ۔ میں انہیں کہتا تھا ابا جی کچھ پیسے کما کے میں آؤں گا، وہ کہتے میں پیسے پہ لانت بھیجتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ آج کل کہتے ہیں تم پیسے بھیجو میں بیٹے پہ لانت بھیجتا ہوں۔ تو مجھ سے جب بالکل نہیں رہا گیا تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جاؤں گا۔ میں چنانچہ میرے دوست مجھے روکتے رہے، میں واپس آ گیا۔ واپس آیا تو پھر دوبارہ میں تھا سب ایڈیٹر ڈیلی نوائے وقت میں، 323 روپے تنخواہ تھی میری۔ دوبارہ میں نے $3,000 چھوڑ کے 323 روپے کی نوکری کی۔ وہاں ایئر کنڈیشن لمبی لمبی کاریں تھیں، اس کی بجائے بسوں کے دھکے کھائے۔ وہاں ایئر کنڈیشن اپارٹمنٹ تھا، اس کی جگہ وہ صرف چھت کے پنکھے تھے جس گھر میں رہتا تھا میں واپس آیا۔ واپس آ کے میں نے 5 شعر لکھے اور وہ میں نے اپنے دوستوں کو بھیجے۔ وہ میں گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، جیسے دل کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں۔
घर को जाने वाले रास्ते अच्छे लगते हैं, जैसे दिल को दर्द पुराने अच्छे लगते हैं। फूल नगर में रहने वालों, आकर देखो तो अपने घर के कांटे कितने अच्छे लगते हैं। और तुम जो नहीं हो, रातें लंबी होती जाती हैं। आ भी जाओ, साथ तुम्हारे अच्छे लगते हैं। और आ भी जाओ, माँ ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। आ भी जाओ, माँ को बेटे अच्छे लगते हैं। और आखिरी शेर था कि विलियम, पीटर, डिक्सन, थॉमस, हैरी से क्या लेना, हमें तो अपने माजे गामे अच्छे लगते हैं। तो अब ये देखे, मैं जब वापस आया हूं तो उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने क्या नहीं दिया। मोहब्बत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, मकबूलियत मिली। दुनियादारी के हवाले से मैं 3 मुल्कों का मैं एम्बेसडर रहा पाकिस्तान के। जिस मुल्क में मैंने मजदूरी करनी थी, उस मुल्क में मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। मैंने खुशहाली भी अल्लाह ने फिर दी, सब कुछ मुझे मिला। मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि यार अपने यहाँ रह के काम करो, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, ये हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली में जश्न अदब का ये 2nd इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। दिल्ली में मुनक्किद शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। कुंवर रंजीत सिंह चौहान जनरल सेक्रेटरी हैं जश्न अदब के और एक IT प्रोफेशनल भी। हम शुक्रगुजार हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरिटी साहब के, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ तंज़-मिज़ा के शायर हैं। वो जश्न अदब के सदर हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के SAP जनाब कैसर खालिद साहब का। कैसर खालिद साहब जश्न अदब के नायब सदर हैं और आजकल मुशायरों में अपनी शायरी के जौहर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक्किद ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में रॉकी टॉक और बदल लीजिए अपनी दुनिया। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। हमारी ईमेल ID rockytalkmedia@gmail.com। और भी आपको मुशायरे देखने हैं तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर लॉगिन कर सकते हैं।